السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ترجمہ: اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ذکر یعنی قرآن مجید نازل کیا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے بیان کریں جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا انی اعطیت الکتاب ومثلہ معہ۔ ترجمہ: یاد رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید اور اس کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز یعنی حدیث دی گئی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو فرض کیا ہے، اسی طرح اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی فرض قرار دی ہے۔ فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ترجمہ: اے اہل ایمان، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال باطل نہ کرو۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی طرح حدیث نبوی بھی شرعی دلیل اور حجت ہے، مگر حدیث سے دلیل لینے سے قبل اس بات کا علم ضروری ہے کہ آیا وہ حدیث سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے یا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ ترجمہ: آخری زمانے میں دجال اور کذاب ہوں گے، وہ ہمیں ایسی احادیث سنائیں گے جنہیں تم نے یعنی ہم نے اور ہمارے آباء و اجداد نے نہیں سنا ہوگا، لہٰذا ان سے اپنے آپ کو بچانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں اور فتنے میں ڈال دیں۔ مزید فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ ترجمہ: جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمدن جھوٹ بولے تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ ترجمہ: آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی حدیث بیان کی جسے وہ جانتا ہے کہ جھوٹ ہے تو یہ شخص جھوٹوں میں سے ایک ہے۔ اس حدیث کے بارے میں امام ابو الحسن علی ابن امدار القطنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔
اس حدیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو آدمی بھی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی حدیث بیان کرتا ہے جس کے بارے میں اسے شک ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، تو یہ شخص جھوٹوں میں سے ایک ہے۔ متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ ثابت ہے کہ وہ حدیث بیان کرنے میں انتہائی احتیاط برتتے تھے۔ حافظ ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرنے سے محض اس لیے گریز کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حدیث بیان کرنے میں غلطی، زیادتی یا کمی ہو جائے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمداً جھوٹ بولتا ہے اس کا ٹھکانہ آگ ہے کہ مصداق قرار پائیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حدیث کے ضعیف راوی کا ضعف جاننے کے باوجود ضعف بیان نہیں کرتا تو وہ اپنے اس فعل کی وجہ سے گناہ گار ہے اور عوام الناس کو دھوکہ دیتا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس کی بیان کردہ احادیث سننے والا ان سب پر یا ان میں سے بعض پر عمل کرے، اور ممکن ہے کہ وہ سب احادیث یا ان میں سے اکثر اکاذیب ہوں اور ان کی کوئی اصل نہ ہو، جبکہ صحیح احادیث اس قدر ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے ضعیف احادیث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر بہت سے لوگ علم ہو جانے کے باوجود عمداً ضعیف اور مجہول اسناد والی احادیث محض اس لیے بیان کرتے ہیں کہ عوام الناس میں ان کی شہرت ہو اور یہ کہا جائے کہ اس کے پاس بہت احادیث ہیں اور اس نے بہت کتابیں تالیف کر دی ہیں۔ جو شخص علم کے معاملے میں اس روش کو اختیار کرتا ہے یا کسی بھی معاملے میں، اس کے لیے علم میں کچھ حصہ نہیں، اور اسے عالم کہنے کی بجائے جاہل کہنا زیادہ مناسب ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ائمہ میں سے کسی نے نہیں کہا کہ ضعیف حدیث سے کسی عمل کا واجب یا مستحب ہونا ثابت ہو سکتا ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے اس نے اجماع کی مخالفت کی۔ جمال الدین قاسمی فرماتے ہیں کہ یحییٰ ابن معین، ابن حزم اور ابو بکر ابن العربی رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک فضائل اعمال میں بھی صرف مقبول احادیث ہی قابل استدلال ہیں۔ شیخ احمد شاکر، شیخ البانی اور شیخ محمد محی الدین عبدالحمید اور دیگر محققین کا بھی یہی موقف ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محققین، محدثین اور ائمہ کا کہنا ہے کہ جب حدیث ضعیف ہو تو اس کے بارے میں یوں نہیں کہنا چاہیے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ یہ اس لیے کہ جزم کے صیغے روایت کی صحت کا تقاضا کرتے ہیں، لہٰذا ان کا اطلاق اسی روایت پر کیا جانا چاہیے جو ثابت ہو، ورنہ وہ انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے والے کے مانند ہوگا۔ مگر افسوس کہ اس اصول کو جمہور فقہا اور دیگر اہل علم نے ملحوظ نہیں رکھا سوائے محققین محدثین کے، اور یہ کبھی قسم کا تساہل ہے، کیونکہ وہ علماء بہت سی صحیح روایات کے بارے میں صیغۂ تمریض کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی،
اور بہت سی ضعیف روایات کے بارے میں صیغۂ جزم کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اسے فلاں نے روایت کیا ہے، اور یہ صحیح طریقے سے ہٹ جانا ہے۔ معلوم ہوا کہ صحیح اور ضعیف روایات کی پہچان اور ان میں تمیز کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غیر ثابت شدہ حدیث کی نسبت کرنے سے بچا جا سکے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ وَلَا فَرَقَ فِي الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ فِي الْأَحْكَامِ أَوْ فِي الْفَضَائِلِ إِذَا الْكُلُّ شَرْعٌ۔ ترجمہ: احکام ہوں یا فضائل، حدیث پر عمل کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ یہ سب شریعت میں سے ہیں۔